میں ہوں قاری مبشر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی مکالمہ پاکستان۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم، سنجیدہ اور سوچنے والا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ذرا ایک بات پر غور کیجئے، اگر ہمیں ایک گھر کو مکمل روشن کرنا ہو تو کیا ایک ہی چراغ کافی ہوتا ہے؟ جواب نہیں، گھر کے کمرے الگ الگ ہوتے ہیں، ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے وہاں ایک نہیں بلکہ کئی چراغ چلانے پڑتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک قوم کی دینی اور دنیاوی تعلیم، اس کی اصلاح، تربیت اور رہنمائی کے لیے ایک ادارہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ مختلف ادارے اپنے اپنے میدان میں مل کر کام کرتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک چراغ نہیں چاہیے، بلکہ علم کا چراغ بھی چاہیے، اخلاق کا چراغ بھی چاہیے، اتحاد کا چراغ بھی چاہیے، حکمت کا چراغ بھی چاہیے، دعوت کا چراغ بھی چاہیے اور کردار کا چراغ بھی چاہیے۔ جب یہ سب چراغ اکٹھے چلتے ہیں تو معاشرہ روشن ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے ادارے اپنے اپنے انداز میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج میری گفتگو کا عنوان دینی خدمات کے دو روشن چراغ ہے۔ سامعین محترم، جب ہم پاکستان میں دینی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بے شمار مدارس، تنظیمیں اور ادارے نظر آتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ دین کی خدمت صرف دو ہی ادارے نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مدارس خاموشی کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم چراغوں کی مثال لیں تو ایک چراغ جامعۃ الرشید ہے، ایک چراغ جمعیت علماء اسلام ہے، ایک چراغ دارالعلوم کراچی ہے، ایک چراغ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون ہے، ایک چراغ جامعہ اشرفیہ لاہور ہے، ایک چراغ جامعہ امدادیہ فیصل آباد ہے، ایک چراغ خیر المدارس ملتان ہے، بیت السلام ہے، بیت العلم ہے، دار ارقم ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، جامعہ صدیقیہ ہے، اور اسی طرح ایک چراغ مدرسہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب میں کن کن چراغوں کا نام لوں؟ اگر سب کا ذکر کرنے لگوں تو شاید یہ ویڈیو بہت وسیع ہو جائے، لیکن ان سب میں سے آج ہم مثال کے طور پر دو نمایاں چراغوں کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو سامعین محترم، پہلا روشن چراغ جامعۃ الرشید ہے۔ جامعۃ الرشید نے تعلیم، تربیت اور اصلاح کے میدان میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر ایک، تعلیمی خدمات، دینی تعلیم کے ساتھ عصری علوم پر توجہ۔ ایک طویل عرصے تک غریب اور مستحق طلباء کے لیے مفت دینی تعلیم، آج بھی مستحق طلباء کے لیے سہولتیں، معاونت اور وظائف جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نصاب کی تشکیل، مختلف علاقوں میں تعلیمی اور فکری سرگرمیاں۔ نمبر دو،
رفاہی خدمات، مستحق طلباء کے لیے رہائش سہولت، فلاحی اداروں کے ذریعے غریبوں کی مدد، زکوٰۃ اور عطیات کے لیے منظم اور شفاف نظام، قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں امدادی خدمات۔ نمبر 3، دعوت اور اصلاح، اسلام کا متوازن اور حقیقی پیغام، شدت پسندی کے خلاف فکری رہنمائی، معاشرے میں اعتدال، برداشت اور ہم آہنگی کی کوشش۔ اور دوسرا روشن چراغ جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا کردار صرف ایک ادارے کا نہیں بلکہ ایک تاریخی تحریک کر رہا ہے۔ نمبر 1، تاریخی خدمات۔ تحریک پاکستان میں علماء کا نمایاں کردار برِ صغیر کے مسلمانوں کے دینی اور آئینی حقوق کی جدوجہد، آئین پاکستان میں اسلامی دفاعت کی بنیاد۔ نمبر 2، ملی اور اجتماعی خدمات، امت مسلمہ کے اتحاد کی کوشش، کشمیر، فلسطین اور مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز، عالمی سطح پر اسلامی تشخص کا دفاع۔ نمبر 3، دینی خدمات، مدارس دینیہ کی سرپرستی، دینی تعلیم کو عام کرنا، عوام کو دین کے بنیادی مسائل سے جوڑنا۔ سامعین محترم، مشترکہ حقیقت، اگر ہم تعصب سے ہٹ کر دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے دونوں دینی اداروں کا مقصد دین اسلام کی خدمت ہے۔ دونوں پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں، دونوں امت کی فکری اور اخلاقی اصلاح کے خیر خواہ ہیں، صرف فرق طریقہ کار کا ہے، منزل ایک ہی ہے۔ ایک اہم نکتہ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جیسے کوئی ڈاکٹر دل کا علاج کرتا ہے، کوئی آنکھوں کا علاج کرتا ہے، کوئی دماغ کا علاج کرتا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور دوسرے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں؟ جواب نہیں میں آئے گا۔ اسی طرح کوئی ادارہ تعلیم پر کام کرتا ہے، کوئی سیاست میں دین کی بات کرتا ہے، کوئی دعوت اور اصلاح کا میدان سنبھالتا ہے، سب مل کر ایک قوم کو سنبھالتے ہیں۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے، امام غزالی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مولانا رومی رحمہ اللہ، ان تمام اکابر کے انداز مختلف تھے مگر مقصد ایک، اللہ کی رضا تھی۔ آج کا سبق، آج ہمیں چاہیے احترام کا راستہ اپنائیں، مکمل تصویر دیکھیں، اختلاف ہو تو تہذیب کے ساتھ، بدگمانی کے بجائے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ آخری بات میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں ایک نہیں بلکہ بہت سے چراغوں کی ضرورت ہے۔ چراغ اگر الگ الگ بھی چل رہے ہوں تو روشنی ہی دیتے ہیں۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب ہم ایک چراغ کو دوسرے چراغ سے لڑانے لگتے ہیں۔ اگر ہم ہر چلتے چراغ کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں تو انشاءاللہ یہ قوم اندھیروں سے نکل آئے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دلوں کو جوڑ دے، اختلاف کو رحمت بنائے اور ہمیں دین کی سچی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔